پہلی بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والی محنت جو ہے امت کی محنت ایک محنت کا نمونہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی. جب کوئی بات اگر کی جائے گی تو اس کی ان کے ساتھ جڑتی ہوگی. ہم بات کریں گے جب بھی تو بات یہ ہوگی کہ ہم اس بات کو لیں گے جو حضور اور صحابہ کے متعلق ہے. بعد والے زمانے ہمارے ڈسکس ہی نہیں ہے. جب ہم کسی بات کو ثابت کرنا چاہتے تو اسی میں ثابت کریں گے. ایک دفعہ میرے پاس کافی سارے علماء کرام میرے پاس آئے تو انہوں نے جو ہے نا وہ بہت سے حالات پہ اس وقت کہا لیے اس وقت کہا لیے اس وقت کہا لیے ساری باتیں بتائی اور ہماری محنت کو بھی ڈسکس کیا. جہاں تبلیغ والی میں نے ان کو کہا میں تمہارے سے ایک طلب پہلی میری طلب ہے وہ اس کو پورا کرو. میں نے ان کو کہا میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ اس کام ہمارے کام کو بھی سمجھنے کے لیے یا پوری دنیا کے اندر جو کام ہو رہا ہے ان کو سمجھنے کے لیے آپ بجائے اس کے کہ غور کو پہلے تو ایک طلب ہے میری کہ اس کو پورا کرو کہ حضور اور صحابہ کے زمانے میں ذرا بیٹھ جاؤ پھر وہ نظر ڈالو ادھر ادھر. ہاں بھائی اس زمانے میں دوسرے زمانے میں کیا ہوا تیسرے میں کیا ہوا چوتھے میں کیا ہوا اس کا پھر تو نظر رہے گی صحیح. اور اگر آپ حضرات میں نے کہا آپ حضرات اس زمانے میں بیٹھ گئے نہ تو وہ سمجھ آئے گا نہ یہ سمجھ آئے گا. علیہ السلام کے بارے میں محسن مولانا منظور رحمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس بند یہ میں سے محسوس ہوتا تھا کہ یہ پہلے صحابہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہاں سے اٹھ کے آیا اور آ کر ہمارے ساتھ بیان کر رہا ہے. حالانکہ مولانا منظور رحمان کسی کی بات بنانے والے نہیں. دوسری بات انہوں نے علماء دیوبند کے بارے میں بھی ہے یعنی ان کی صفات کیا تھی جو اس کے انگریز کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہمارے علماء دیوبند. علماء دیوبند کے بارے میں بات کی علماء کرام بیان کرتے رہے میرے خیال میں شاید بولنا جلندری صاحب سے جب میرے ذہن میں نہیں آ رہا وہ عالم کا نام یعنی بہت انہوں نے کہا علماء دیوبند کو کیا کہتے ہو یہ ساری تم نے باتیں کی ہیں یہ تو تفصیل بیان کر دیں. میں خلاصہ ایک لفظ میں کہتا ہوں کہ علماء دیوبند کہتے ہیں کچھ صحابہ پیچھے رہ گئے تھے وہی کچھ صحابہ تھے پیچھے رہ گئے تھے یہ تھے یعنی یہ صرف تھے ان کی ساری صفات ان کے اندر وہ صحابہ والی پائی جاتی. وہ اس وقت کے لوگ تھے علماء کرام تھے جو ہمارے حضرات تھے وہ سارے متفق تھے کہ ایک بات پہ کھڑے ہو جاتے. جب کام شروع کرنا چاہتے تھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تو مفتی کفایت اللہ صاحب نے پیش کرتے تھے جو بھی ان کے سامنے بات آتی. یہ ساری باتیں تو صحابہ میں ثابت ہے جو آپ باتیں کر رہے ہو لیکن کرے گا کون اس زمانے کے اندر کرے گا کون. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرماتے تھے آپ یہ فرما دیں کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے تو صحیح کرے گا. حضرت نے فرمایا کہ ہم پوری امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام والی محنت پر ڈالنا چاہتے ہیں. میری حضرت سے عرض ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی محنت ذرا بتلائیں تو صحیح کہ وہ کیا تھی کیا کیا کرتے تھے. وہ حدیثوں میں موجود ہوگی. کیا یہ ہر مہینے 3 دن سالانہ چلہ یا 4 مہینے یہ 6 نمبروں کا بیان کرتے پھرنا روزانہ 2.5 گھنٹے ہفتے میں 2 گشتیں روزانہ کا مشورہ اس طرح کے معمولات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے تھے تو ہمیں اس کا حوالہ دیں تاکہ ہم بھی دیکھ لیں. مسجد وار محنت پر بڑا زور لگ رہا ہے. کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھا؟ اپنے گھر والوں محلے والوں کو جہالت اور بدعت اور رسومات کی تاریکیوں میں چھوڑ کر لاہور والے پشاور اور پشاور والے لاہور جا کر تبلیغ کریں. یہ طریقہ صحابہ سے ثابت ہے. ایک بات یہ فرمائی حضرت نے کہ ہم جب کسی بات کو ثابت کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت کریں گے. بہت اچھی بات ہے. اب حضرت سے گزارش ہے
کہ یہ مسجد وار ترتیب محنت اور یہ سالانہ ماہانہ خروج آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے آپ ثابت کر دیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس علماء کی جماعت آئی، بڑے اشکالات اور سوالات کی بوچھاڑ انہوں نے کی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں سے میرا بس ایک مطالبہ ہے کہ تصور کی دنیا میں خود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں لے جاؤ اور اس دور میں بیٹھ کر اب نظر دوڑاؤ، پھر تمہیں یہ سمجھ آئے گا ہمارا کام۔ اور اگر اس زمانے میں بیٹھ کر دیکھو گے تو نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی محنت کو، ان کے کام کو سمجھ سکو گے، اور نہ ہی ہمارا کام تمہاری سمجھ میں آئے گا۔ میرے حضرت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ علماء آئے تھے یا نہیں آئے تھے، اور ان کے کیا سوالات اور کیا آپ کے جوابات تھے، مگر میرا آپ سے سوال ہے کہ تبلیغی جماعت کا یہ طریقہ محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہے؟ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے اپنا مقدمہ ثابت کرتے ہیں، مگر آپ نے سن لیا کہ حضرت اپنے اکابر کے مناقب بیان کرنے میں لگ گئے اور اکابر علماء کی تائیدات سے اس کام کو ثابت کرنے میں لگ گئے، قرآن و سنت کی طرف تو بھول کر بھی نہیں آئے۔ علماء کرام تبلیغی جماعت کی محنت اور طریقہ کار کو خیر اور بھلائی سمجھتے ہیں اور جائز سمجھتے ہیں، مگر اس طریقہ سے دین کے احیاء و اشاعت کرنے کے لیے محنت کرنے کو واجب نہیں سمجھتے کہ یہی طریقہ واجب ہے۔